الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وشفينا وراحة صدرنا ونور قلبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين والطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلينا معهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر اٹینڈ کیا ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں آفٹر افیکٹس آف بدر کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا. یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مکے کے قریشی ماحول کے اوپر جنگ بدر کے کیا اثرات مرتب ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرداری ہے وہ مدینہ کے اندر کس طرح مستحکم ہو گئی، اور کس طریقے سے مدینے کے ماحول اور اس کے اطراف کے قبائل وغیرہ پہ بدر کی فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی اس کے کیا امپیکٹ پڑے، ہے نا. تو کئی پوائنٹس ہم نے بتائے تھے، اس میں سے ایک یہ بات بتائی تھی کہ عامت العرب کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب جو ہے، یعنی روب ناٹ ان اے ویری نیگیٹو وے، ان اے ویری پازیٹیو وے، ایک عزت اور ایک جو تعظیم اور ان کی برتری اور ان کی قوت کا احساس جو ہے وہ عامت العرب کے اوپر قائم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح کے نتیجے میں. تو یعنی اب جو مدینے کا یہ اسٹیٹ تھا، مدینے کی جو یہ ریاست اسلامیہ تھی، اس کو ایک لیجیٹیمیٹ سیاسی قوت کے طور پہ دیکھا جانے لگا. لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پریزنس جو ہے وہ انشور ہو گیا مسلمانوں کا عرب کے اندر اس جنگ کی فتح کے بعد، ہے نا. اور اس پہ تفصیلی بات ہم نے کی تھی. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ قریش کے لیے یہ انتہائی ڈیمورلائزنگ معاملہ تھا، کیونکہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس فتح کی توقع رکھ رہے تھے، اور وہ یہ مان رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے یہ جو چھوٹا سا پودا ہے اسلام کا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھڑ جائے گا، اور کوئی بھی محمد کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہری اسباب اور ظاہری قوت و شوکت رکھنے والے چاہے کتنا ہی اپنی قوت پہ ناز کیوں نہ کرتے رہیں، چاہے کتنا ہی ان کو شدت کے ساتھ یقین کیوں نہ ہو ان کی برتری کی اور ان کی اپنی فتح کی اور ان کی اپنی قوت کی اور کامرانی کی، کامیابی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو چیز مقدر ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی اسمبھو کیوں نہ لگے وقتی طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی ہم دیکھتے ہیں طائف وغیرہ کے موقع پہ. دیکھیے یعنی بالکل جو معراج کے بعد جو ہے، یعنی معراج سے کچھ پہلے جو ہے مسلمانوں کی کتنی سچویشن خراب ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکل جانا پڑا تھا، اور طائف میں جو ہے وہ وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس آنا پڑا تھا. تو وہ ایک ڈاؤن پوائنٹ تھا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کی فتح کے بعد جو بالکل ہی امپاسبل لگ رہی تھی، اور صحابہ کرام جنگ کی ارادے سے بھی نہیں گئے تھے، لہٰذا ہتھیار وغیرہ اسلحہ وغیرہ جو ہے ان کے پاس نہیں موجود تھے اتنی زیادہ، اور تعداد میں بھی ایک تہائی سے بھی کم تھے یعنی قریش کے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین فتح دی. ٹھیک ہے. تو یہ قریش کے لیے بہت ہی ڈیمورلائزنگ معاملہ تھا. دوسرا یہ کہ اس کے بعد مدینے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت بڑی تعداد میں، یہاں تک کہ مشرکین کے گنے چنے گھرانوں کو چھوڑ کے تمام مدینہ جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. یعنی یہود تو نہیں ہوئے، یہود کا تو اپنا پریزنس تھا، لیکن جو عیسائی وغیرہ وہاں کم تعداد میں آباد تھے اور جو بڑی تعداد میں مشرکین آباد تھے، ہے نا، مدینہ کے اندر، وہ انہوں نے جو ہے بہت یعنی ذوق در ذوق اور بہت شوق کے ساتھ جو ہے اسلام قبول کر لیا. اس ظاہری فتح کے نتیجے میں ایک عام تصور عرب کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ محمد اور اس کے ساتھی جو ہیں منصور ہیں، اللہ کی طرف سے ضرور ان کی مدد کی گئی، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ قریش جو کہ مکہ کے متولی ہیں، مکہ کے محافظ ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کا سپورٹ بھیجا تھا، اس کو بھی اگر محمد نے ڈیفیٹ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً محمد ہی کے ساتھ حق ہے، اور محمد کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصور ایک گیا تھا عام طور پہ، اور یہ ایک ویلڈ کانسیپٹ بھی ہے، اور عام لوگوں کے ذہنوں پہ فتوحات وغیرہ کا اچھا اثر پڑتا ہے. یعنی اگر اخلاق اور دیگر انسانی کوالٹیز اچھے طریقے سے ریٹین اور مینٹین کی جائیں، اور اس کے اوپر سے ایک ایڈیشنل بونس مل جائے سیاسی قوت اور فتح کا، تو پھر وہ دین جو ہے بہت ہی تیزی سے لوگوں کی نگاہ میں اٹریکٹیو ہو جاتا ہے نا. تو اس پہ میں نے بات پچھلی دفعہ کی تھی.
چوتھا پوائنٹ یہ بتایا تھا جو آفٹر افیکٹس میں، وہ یہ بتایا تھا کہ جو مدینے کے اندر پہلی پہلی بار جو ہے، اور اسلامی صفوف میں، اسلامی صفوں میں پہلی بار جو ہے انٹرنل ٹریچری ہے نا، اندرونی غداری کا پہلی بار جو وجود بدر کے بعد جو ہے ظاہر ہونا شروع ہوا. یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بدر سے پہلے جو ہے یہ منافقین کا وجود نہیں تھا. ابھی منافقین کن کو کہتے ہیں، نفاق کیا ہوتا ہے، اس پہ چھوٹا سا کلام ہم کریں گے، لیکن بس یوں سمجھ لیجیے، یعنی سرسری طور پہ ایک رف اصطلاح میں منافق کو یعنی وہ ہر کوئی جانتا ہے. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نفاق تھا، یہ ہپوکریسی جس کو کہا جاتا ہے نا، منافقت جو ہے، ہپوکریٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کا وجود بدر سے پہلے نہیں تھا. تو بدر کے بعد جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوئے جنہوں نے دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ان کے بارے میں بھی ہم بیان کریں گے. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم. دوسرا، یہود کی طرف سے ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ مصالحت ہو جائے اور ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے جیوز کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میثاق مدینہ، جس کو ہم نے دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا تھا، although یہ ورڈ جو ہے کانسٹیٹیوشن، دس آئی ڈونٹ لائک ٹو یوز مچ آفن. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ماڈرن ورڈ ہے، اس میں ایک یہ ماڈرن کنوٹیشن ہے نا. لیکن جو یعنی اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ کہہ سکتے ہیں دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. بٹ جو کتابیں ابن اسحاق وغیرہ میں اس کو میثاق مدینہ یا عہد مدینہ وغیرہ وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں نے اس پہ یعنی 2 لیکچرز میں کافی تفصیل سے جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو، اس میثاق کو پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے جیوز کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مشرکین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قوانین وغیرہ جو ہیں وضع کیے گئے تھے، اور ان کے آپسی ریلیشن شپس کو واضح کر کے بیان کیا گیا تھا، ان کے میوچول ایگریمنٹس کو اسٹرینتھن کر کے جو ہے مدینے کی چھوٹی سی سوسائٹی وجود میں آئی تھی ابتداً، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے کے آئے تھے، تشریف لائے تھے. تو یعنی یہود میثاق مدینہ کی روح سے، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہود سے یہ درکار تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ہر ڈیفنسو وار میں. یعنی کوئی بھی ایسا جنگ ہوگی جس میں مدینہ خطرے میں پڑ جائے گا، تو اس میں یہود پہ لازم ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم ہوگا اس میثاق کے تھرو کہ یہود کے دشمن اگر یہود پہ حملہ ور ہو جائیں تو مسلمان جو ہیں وہ یہود کا ساتھ دیں. تو یہ ایک میوچول پیکٹ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی نا، ان کے آپسی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً بڑی کوشش کی یہود کے ساتھ مصالحت ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہود سے امیدیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً، کیونکہ وہ بہرحال پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کے زمانی اقراری ضرور تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنے کو تھیوریٹیکلی برا ضرور سمجھتے تھے. تو اور جو بھی تصورات ہوتے ہیں شریعت کے اندر، ان سے کچھ حد تک واقفیت یہود کو تھی ہے نا، اور ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وغیرہ موجود تھا تفصیل کے ساتھ. ان وجوہات کے بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً کوشش کی کہ یہود کے ساتھ مصالحت کا معاملہ ہو، اور اسی کے نتیجے میں میثاق مدینہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کر دی ہے، اب اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو یہود کی طرف سے جو پہلی بار نیگیٹو، یعنی جہاں عام عرب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نرم ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک رہے تھے اور آپ کی طرف ان کا انکلینیشن بڑھ رہا تھا، بدر کی فتح کے بعد یہود کی طرف سے جو ہے آپ کی مخالفت مزید بڑھ گئی ہے نا. یہود کی طرف سے جو ہے آپ کے بارے میں بری بری باتیں کہنا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یعنی یہودیوں کے آپسی میوچول ٹریٹیز وغیرہ کی ڈس رسپیکٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک ابتدان ایک افیکٹ تھا، اس کے بارے میں اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے ہے نا، وتھ دی ڈیٹیلز. دوسری بات جو میں نے بتائی کہ انٹرنل ٹریچری، اس میں میں نے ذکر کیا کہ منافقین کا وجود جو ہے سب سے پہلی بار بدر کے بعد ظاہر ہوا. تو پہلے ذرا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ منافقین کہتے کس کو ہیں، اور یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے نفاق. نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس انسان کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ نفاق ہے، اور منافق کس کو کہیں گے، اور منافق کا انجام آخرت میں کیا ہوتا ہے نا. تو شارٹ میں ان باتوں کو سمجھیں گے، ان کی تفصیل پہ تو نہیں جائیں گے، بس ایک سرسری سی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو جائے گا، یعنی قرآن کے روح سے بھی. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ نفاق کا پریکٹیکل مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ظاہر کرنا، ایسا ظاہر کرنا جو باطن سے مختلف ہو. یعنی ایک انسان دل سے آپ کا برا چاہتا ہے اور دل سے آپ کا خیر خواہ ہونا ظاہر کرے، ویل ویشر ہونا ظاہر کرے. ایک انسان جو ہے یہ اس کا لنگوسٹک میننگ ہے نا، لنگوسٹک میننگ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں فرق. ٹھیک ہے،
لیکن شرعی میننگ جو ہے اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا اسپیسیفک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کسی بھی چیزوں کی، اس سے پہلے بھی کئی بار بات آ چکی ہے، کوئی بھی ٹرم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی ٹرمینالوجی جو جو شریعت کے اندر چلتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو لنگوسٹک میننگ ہو اتنی ہی براڈ ہو. یعنی لنگوسٹک میننگ کافی براڈ ہوتی ہے. یعنی اب نفاق یہ بھی ہے، میں مثال کے طور پہ بتاؤں، لنگوسٹیکلی اسپیکنگ نفاق اس کو بھی کہیں گے کہ میرے دل میں میں ناراض ہوں کسی سے، اور میں خوشی کا اظہار کروں، تو یہ بھی نفاق ہے. لیکن شرعیت کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اس کو منافق نہیں کہیں گے ایسے آدمی کو، ہے نا. اسی طرح صلاح ایک ورڈ ہے نا جس کو عربی میں نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، صلاح. تو صلاح کا مطلب صرف پریئر ہوتا ہے، یعنی لنگوسٹیکلی اسپیکنگ. لیکن شرعی اعتبار سے اگر ہم صلاح ورڈ استعمال کریں گے تو اس سے مراد وہ تمام ارکان ہیں، وہ تمام ایکشنز ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، یعنی which starts with تکبیر تحریمہ and which ends with سلام، ہے نا، جو ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اس میں سے ایک ہی سلام واجب ہے. تو دس از دی ہول پروسیس. تو شرعی اعتبار سے اگر ہم ورڈ صلاح بولیں گے تو اٹ مینس ہول لسٹ آف آل دا ارکانس دیٹ وی ڈو while we are praying نماز، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. لیکن عربی لنگوسٹیکلی صلاح مینس ایوری سارٹ آف پریئر از صلاح، ہے نا. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ از ایوری سارٹ آف پیوریفیکیشن از زکوٰۃ. بٹ وین یو اسپیک زکوٰۃ ان اے شرعی ٹرمینالوجی اٹ مینس گیونگ آؤٹ سرٹن اماؤنٹ آف منی فرام دا اوور آل سیونگ اسپیسیفائڈ بائی شریعہ. ٹھیک ہے، دس از ہاؤ یو ڈیفائن زکوٰۃ وین اٹ کمس ٹو شرعی ٹرمینالوجی، یعنی شرعی اصطلاح میں اس طرح زکوٰۃ کو بیان کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بتانا مقصد ہے کہ لنگوسٹک ڈیفینیشنس آر مور براڈ، اینڈ شرعی ڈیفینیشن جو ہوتے ہیں وہ شرعی پیرامیٹرز پہ بیسڈ ہوتے ہیں، ان کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں نا. اسی طرح نفاق کا لنگوسٹک میننگ تو سمجھ میں آ گیا، اس کی شرعی مطلب کیا ہے. شرعی مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ اچھے خصائل اور اچھی خصوصیات کا اظہار کرے، ایمان کا، شکر کا، تقوی کا، للہیت کا، ہے نا، اور اللہ سے محبت کا، رسول سے محبت کا، اور اس کا دل جو ہے اس سے ڈفرینٹ ہو. بس اسی کو نفاق کہتے ہیں. یعنی اگر دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ زیادہ نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، لیکن بڑھ چڑھ کے دکھا رہا ہے کہ میں بہت محبت کرنے والا ہوں اللہ اس کے رسول سے، تو یہ بھی ایک فارم آف نفاق ہے نا. اس کی تفصیل ابھی ہم اور بیان کریں گے، نہیں گھبرائیے نہیں. اس کو نفاق کہتے ہیں نا، ایسے شخص کو منافق کہا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. اب منافق جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک منافق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شعوری منافق. شعوری منافق یا اعتقادی منافق. شعوری منافق یا اعتقادی منافق. اس کا یعنی کانشس منافق یا دا منافق آف فیتھ، دا منافق آف بلیفس. یہ کون ہوا؟ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں کفر ہے، یعنی جو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتا، جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا، جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس کا یقین ہی نہیں رکھتا، جو جنت و جہنم کا یقین ہی نہیں رکھتا، فرشتے وغیرہ کا یقین ہی نہیں رکھتا، اللہ کی کتاب پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اور جو بھی غیب کے اخبار یعنی غیب کی خبریں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں ان پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے اعتقادی، یعنی اس کا عقیدہ ہی جو ہے وہ صحیح، یعنی اس کا عقیدہ ہی اسلام کے اپوزٹ ہے. یعنی اس کا اعتقاد وہ نہیں ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے نا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان کیا نا، ایمان جو پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان تؤمن باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یعنی 6 چیزوں کا ذکر کیا ایمان کے ایسپیکٹ میں. ایک یہ کہ اللہ پہ ایمان، دوسرا فرشتوں پہ ایمان، تیسرا اس کے پیغمبروں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان. اب آخرت کے دن سے مراد آخرت کی جتنی تفاصیل قرآن و سنت کے اندر آئیں وہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے. اور چھٹی بات جو ہے تقدیر پہ ایمان لائے، چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو. یعنی یہ بنیادی 6 ٹینٹس ہیں نا ایمان لانے کے، اور ان کی پھر تفصیلات ہیں. تو وہ شخص ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان شو کرتا ہو کسی بھی فائدے اور مصلحت کے پیش نظر، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، جو عقیدے ہی سے منافق ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں شعوری منافق، ہی نوز ہی از ناٹ اے مسلم بٹ ہی شوز، ہے نا، بیکاز ہی نوز کہ ہی ڈز ناٹ بلیو ان اللہ، ہی ڈز ناٹ بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور the books of Allah or in the angels or on the day of judgment, but he shows himself that he believes in these things. This is called اعتقادی منافق، ہے نا، شعوری منافق.
اور اسی قسم کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہیں جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، یعنی مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، ان سب سے نیچے ایسے منافق ہوں گے، ہے نا، جن کا یقین ہی اسلام پہ نہیں ہو لیکن شو کرتے ہوں خود کو مسلمان، ہے نا. تو یہ شعوری منافق ہے، یہ اعتقادی منافق ہے. جہاں قرآن و حدیث میں جہاں کسی منافق کے دائمی جہنم کا ذکر ہو، یا اس کو جہنم کے ساتھ کلیئرلی انڈیکیٹ کیا گیا ہو، جیسے اس آیت کے اندر ہے، سورہ نساء کی غالباً یہ آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. جہنم کے 8 طبقات ہیں، اس میں سب سے نچلے درجے میں جو ہے وہ منافقین ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے شدید ترین عذاب جو ہے ایسے لوگوں کو ہوگا. یہ اعتقادی منافق ہے. دوسرا منافق ہے جس کو کہتے ہیں غیر شعوری منافق یا عملی نفاق، ہے نا، یا عملی منافق. یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، جس کا دل کہتا ہے کہ اللہ تو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد نے جو باتیں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری سچی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن چیزوں کی خبر آپ نے دی ہے وہ سب حق ہیں، اور فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب سچی ہوتی ہے، اور قیامت قائم ہوگی، اور جنت و جہنم حق ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، وہ مانتا ہے ان چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ دل میں ان چیزوں کا منکر ہے، وہ ان چیزوں کو مانتا ہے، لیکن ان چیزوں پہ جب عمل کی باری آتی ہے تو اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ نہیں نہیں بھائی، یہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غیر شعوری منافق، یعنی وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا منکر بھی نہیں ہے، اس کے دل میں یقین ہے اللہ اس کے رسول کا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا، اس میں وہ شخص نہیں ہے جو جس سے گناہ ہو جائے کبھی اس کو فاسق کہتے ہیں، جس سے کبھی گناہ ہو جائے، کبھی کبیرہ گناہ ہو جائے، زنا بھی ہو جائے، سود بھی کھائے، تب بھی اس سے وہ منافق نہیں ہو جاتا. سمجھ لیجیے بات کو. منافق وہ ہے جو یہ ارادہ ہی نہیں کرے، عملی منافق وہ ہے جو ارادہ ہی نہیں رکھتا ہو نیک عمل کا، وہ کبھی ارادہ ہی نہیں رکھتا ہو گناہ چھوڑنے کا، اس کو عملی منافق کہیں. ایک شخص ہے وہ ارادہ رکھتا ہے گناہ چھوڑنے کا لیکن کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنتی ہے اور وہ بہت ولی اللہ، یہ سب نہیں کہہ رہا میں، وہ اپنے گناہ کے لیے ہو سکتا ہے پکڑا جائے، لیکن وہ منافق نہیں ہے، وہ عملی منافق بھی نہیں. یعنی آپ فرق کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا. ہم نے اعتقادی منافق کو سمجھ لیا ہے، ہم نے شعوری منافق کو سمجھ لیا، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا، اس میں کلیئر ہے نا چیزیں، کہ جو شخص دل سے ہی نہ مانتا ہو. اب ہم بات کر رہے ہیں عملی منافق کی یا غیر شعوری منافق. اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث موجود ہے کہ منافق کی 3 خصائل ہیں، کہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ عملی منافق کے کیے گئے ہیں، یہ اعتقادی منافق کے اوصاف نہیں. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں چلا جائے گا، اس حدیث یعنی اس جو قرآن کی آیت کی اس، کیونکہ اس سے مراد عملی منافق ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد غیر شعوری منافق ہے نا. تو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرمائن دیز سنس، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے ہولناک سزائیں ان کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص مسلمان رہتا ہے. سمجھے بات کو. ٹھیک ہے، اب ہم عملی منافق اور گنہگار مسلمان میں فرق بتاتے ہیں. عملی منافق اور گنہگار مسلمان میں فرق بتائیں گے، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی چیز. عملی منافق گنہگار مسلمان یہ ہے جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہاں یار نماز پڑھنی چاہیے، نماز تو پڑھنی چاہیے، غلط کرتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ تو رکھنا چاہیے، یہ تو مطلب رکھنے اچھی چیز ہے، رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوگا اس سے یار، غلط ہے یہ، لیکن کبھی غلطی میں کر جاتا ہے وہ، ہے نا، کبھی جوش جوش میں کر جاتا ہے وہ. دس پرسن یہ ایمان کے اونچے مقام پہ نہیں ہے، لیکن یہ منافق بھی نہیں، یہ کافر بھی نہیں ہے نا. دل کی بات ہے نا، یہ کوئی انسان دوسرے کو جتا نہیں سکتا، میں کبھی نہیں جان سکتا کون شخص عملی منافق ہے کون نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دوسروں کو بتانے کی چیز نہیں، خود اپنا جائزہ لینے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر گناہ کا مادہ پاتا ہے اور خواہشات کے غلبے اور سستی وغیرہ کی وجہ سے اعمال نہیں کر پاتا ہے، وہ گنہگار مسلمان ہے، وہ عملی منافق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ عملی منافق کون ہے؟ عملی منافق وہ شخص ہے جو ارادہ ہی نہیں رکھتا کہ یار گناہ انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی، یہ سب ہم سے کبھی نہیں چھوٹے گا، چاہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو. ٹھیک ہے، یہ ہے عملی منافق. لیکن سائملٹینیسلی وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں کہی وہ صحیح ہیں،
لیکن وہ کہے گا نہیں یار گناہ ونا ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ سب چھوٹ سکتا ہے، یہ سب عمل ہم سے بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، یہ کبھی نہیں کر پائیں گے. وہ کبھی ارادہ ہی نہیں رکھتا ہو کہ ہم فیوچر میں کبھی کریں گے. یہ ایک بنیادی فرق ہے نا. پھر وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہو، جھوٹ بولنے میں کبھی اس کو کوئی گریز نہیں ہو. ٹھیک ہے. خیانت کرتا ہو، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے کبھی اس کو لوٹائے نہیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، یعنی اخلاق بھی بہت برا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر ان سب کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے. اس کے برعکس جو گناہگار مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کے سبب مانتا ہے کہ یار میں اچھا انسان نہیں ہوں، یار بہت غلط کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ خواہشات کے غلبے میں مغلوب ہو کے جو گناہ کر جاتا ہے نا. تو یہ ہے گناہگار مسلمان اور یہ ہے عملی منافق. ہوپ فلی کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کنفیوژن کریٹ نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے، تھوڑی وضاحت مقصود تھی. کچھ لوگوں نے سوال وغیرہ کیا ہے، جو بھی سوالات ہیں ان کو بچا کے رکھیں لاسٹ کے لیے، ہے نا. تو چلیے، تو یہ تھا نفاق. کیا ہوا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے کیا؟ جی کلیئر ہو گیا نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کنٹینیو رکھتے ہیں. جو بھی سوالات ہوں گے اس کو لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیے. تو یہ گنہگار مسلمان ہوا، یہ عملی منافق ہوا، غیر شعوری منافق ہوا. اس کے لیے بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں، لیکن بہرحال اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو پہلی کیٹیگری میں نے بتائی تھی شعوری نفاق ہے نا، قرآن و حدیث میں جو زیادہ تر وعیدیں آئی ہیں، سب نہیں، سب نہیں، لیکن زیادہ تر جو وعیدیں آئی ہیں مدینہ کے ابتدائی دور میں، وہ ہیں شعوری منافق کے لیے، اعتقادی منافق کے لیے، یعنی فرسٹ کیٹیگری. بعد کے ادوار میں، جو بعد کے دور میں اسلام میں قرآن و حدیث میں وعیدیں آئی ہیں منافقین کے لیے، وہ ہیں عام طور پہ عملی منافقین کے لیے. یعنی وہ منافقین جو جہاد میں شرکت کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ جو ہے جہاد و قتال وغیرہ میں بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، نماز وغیرہ میں جماعت میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. صدقہ وغیرہ کی بات آئے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے تھے. تو اس طریقے سے بعض ان میں ایسے لوگ تھے جو عملی اعتبار سے کمزور تھے. ٹھیک ہے. اور بعض ایسے تھے جو ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا اللہ اس کے رسول کے. تو دونوں کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. قرآن و حدیث میں دونوں پہ وعیدیں آئی ہیں. احادیث میں زیادہ تر عملی منافق پہ وعیدیں آئی ہیں، میں زیادہ تر بالعموم بتا رہا ہوں. اور قرآن میں زیادہ تر اعتقادی منافق پہ وعیدیں آئی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں دونوں کے اندر دونوں قسم کے منافقین کے لیے وعید آئی ہیں. لیکن میں یعنی تغلیب کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ حدیث میں، احادیث میں زیادہ تر عملی منافق کے لیے وعیدیں آئی ہیں، اور قرآن میں زیادہ تر اعتقادی منافق کے لیے وعیدیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ہم نفاق کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں جمع کر کے آپ کو سب ایگزامپل کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ کس میں جو ہے اعتقادی منافق پہ وعید آئی ہے، کس میں جو ہے عملی اعتبار سے جو شخص منافق ہوتا ہے اس پہ وعید آئی ہے نا. سمجھ آئے بات کو آپ ہوپ فلی. تو ایک چیز. دوسری چیز، ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی قبیح حرکت ہے، لیکن اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو جسٹ سی ون اور ٹو ٹریٹس اینڈ سے دیٹ دس پرسن از اے منافق. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. ہاں کسی کے اندر 20 25 30 ٹریٹس مل جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضرور کہ ظاہری دنیا کے، چونکہ دنیا کے اندر جو ہے ظاہر کے حساب سے حکم لگتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ظاہر جو ہے نا وہ نفاق والا ہے، منافق والا ہے، باطن اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم یہ وثوق اور یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے منافق ہے، انلیس اپنی زبان سے ہی کہہ دے کہ نہیں میں تو منافق ہوں اور میں تو اللہ اس کے رسول پر یقین ہی نہیں رکھتا. تو پھر وہ منافق نہیں بچا، وہ کافر ہی ہو گیا ہے نا. لیکن یعنی ود دا ڈیفینیشن جو ہم نے ابھی پڑھا، اٹس ویری 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 ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پن پوائنٹ اے پرسن اینڈ سے دس پرسن از اے منافق. So this term, this should not be used casually, ہے نا. We cannot say, even if کہ آپ 2 3 ٹریٹس کسی کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ ٹریٹس کھوج کھوج کے لوگوں کو منافق قرار دیں، ہے نا. یہ ایک غلط عادت ہوتی ہے. اور شریعت کے اندر جو وعیدیں وغیرہ آئی ہیں نا، جو جنرک وعیدیں ہیں بغیر نام لیے، اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں میں اس میں لائی نہیں کر رہا ہوں. سب سے پہلا یعنی یہ اپروچ صحیح کریں. بہت سے لوگوں کے اندر یہ اپروچ کی پرابلم ہوتی ہے. جب وہ کوئی بھی وعید سنتے ہیں قرآن و سنت کے اندر، ان کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے کسی ایکس وائی زیڈ شخص کے بارے میں، ہاں یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اصل مقصد جو ہے قرآن مجید کا اور اللہ رب العالمین آپ سے جو ہم کلام ہو رہا ہے، انتہائی بدبختی ہے کہ وہ کلام آپ سے کر رہا ہو، آپ دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ اس کے بارے میں یہ بات ہے.
نہیں، یہ جو وعیدیں جنرک وعیدیں آئی ہیں وہ پہلے انسان کو یہ ڈرنا چاہیے کہیں میں اس میں شامل نہ ہو جاؤں، ہے نا؟ تو ہمیشہ یہ رکھیں کہ اپنے بارے میں سوچیں پہلے، جب بھی کوئی وعید وغیرہ آئے تو اپنے بارے میں سوچیں کہیں میں اس میں شامل تو نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو یہ تصور ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے تعلیم و تعلم میں اس طریقے کو، اس اپروچ کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین براہ راست مجھ سے ہم کلام ہے. میں دیکھوں میرے اندر کہیں وہ اصاف قبیحہ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے نا. تو اس اپروچ کو لائیں اپنے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نیوز میں ایک چیز پڑھی، کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھا، قرآن میں سے آیت لائے اور کہہ دیا کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے دیا تھا اس قرآن کی آیت کی روح سے وہ شخص ایک دم منافق ہو گیا. Sometimes this is true. When it goes to extreme, this is true. I'm not saying کہ قرآن کی آیت کو یوز نہیں کر سکتے آپ آج کے دور میں، ہر زمانے میں قرآن کی آیت یوز کی جائیں گی، لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے بھی بہت ہی سرٹین ٹائپ کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے نا. نصوص شریعہ پہ گہری نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا خود کا تقوی بہت معاون و مددگار ہوتا ہے اس کی زبان سے صحیح بات نکلوانے میں، ہے نا. کسی کے بارے میں حکم لگانا جو ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے. قرآن و سنت سے عوام کو اور ایون جو لوگ علم کے میدان میں ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ قرآن کھولیں اور جو آیتیں پڑھیں تو سوچیں کہ میرے بارے میں کہیں کوئی بات نہ آ جائے، ہے نا. تو اللہ کا کلام سب سے پہلے میرے اوپر اپلائی ہوتا ہے، مجھے ڈرنا چاہیے کہ میں منافقین میں شامل نہ ہو جاؤں، ہے نا. تو دس اپروچ کی ہر تیسرے انسان کے اندر آپ ٹریٹ کھوج کے اس کو منافق ڈکلیئر کریں، دس از رانگ. اینڈ دی آیتس اینڈ دی احادیث were not revealed and were not mentioned for this purpose. دس کین بی یوٹیلائز بائی پیپل جو کہ قضا وغیرہ میں ہیں، جو مفتی ہیں، جو اچھے علمی پائیدان پہ ہیں اور معین شخص کے بارے میں ان کو حکم لگانا ہو تو دیز آیت کین بی یوز بائی دیم. These are not for everybody to use these ayat and copy paste and say this XYZ person is a munafiq. This is not for that purpose. ٹھیک ہے نا. The purpose of these ayat is to contemplate whether I am within these category or not. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس اپروچ کو صحیح رکھیں. ٹھیک ہے. آج بہت زیادہ طویل بات ہو گئی اس چیز پہ، لیکن میرے نزدیک یہ بہت ہی اہم موضوع تھا، اس لیے میں نے اس پہ تھوڑا سا جو ہے ایکسپلین کیا ہے. تو نفاق بات سمجھ میں آ گئی. شعوری نفاق، غیر شعوری نفاق یا اعتقادی نفاق اور عملی نفاق کا فرق سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو مدینے کے اندر بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور سیرت میں آگے جتنی بھی اسٹڈی کریں گے اس میں کافی سگنیفیکنٹ آدمی ہے. کافی دفعہ اس کا نام آیا ہے، اگرچہ نیگیٹو کونوٹیشن میں آئے گا اس کا جب بھی نام آئے گا. اس کا نام آپ لوگ یاد رکھ لیں، ہے نا. اگر نہیں یاد رکھ سکتے ہوں، ایسا ممکن نہیں کہ نہیں یاد رکھ سکتا ہوں، ایک چھوٹا سا نام ہے، یاد رکھ لیں نا. عبداللہ ابن ابئی نام ہے. عبداللہ ابن ابئی کو بہت سے لوگ جانتے ہیں. اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا تھا نا، یا سید المنافقین بھی کہا جاتا تھا. یعنی یہ اس وقت نہیں، اس کو کہا نہیں جاتا تھا اس وقت، یعنی جس ٹائم لائن میں ابھی ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں سیرت میں، اس زمانے میں اس کو اس نام سے نہیں، لیکن بعد میں اس کو اس نام سے جانا جاتا تھا. تو عبداللہ ابن ابئی جو تھا یہ کون شخص تھا اس کے بارے میں ذرا سا سمجھ لیں. یہ خزرج کا سردار تھا. خزرج کا ایک بہت چیف آدمی تھا یہ. خزرج قبیلہ آپ جانتے ہیں، اوس و خزرج کے دو قبیلے ہیں. پلیز جو لوگ میجر میجر ٹرائبس کے نام نہیں یاد رکھ پا رہے ہیں یا میجر میجر انسیڈنٹس نہیں یاد رکھ پا رہے ہیں یا میجر میجر ٹرائبس کے فارمولیشنس وغیرہ کو نہیں یاد رکھ پا رہے ہیں، وہ ہمارے پرانے لیکچرز وغیرہ کو ریوائز کریں. ہم نے بہت تفصیل سے جو ہے انتہائی امپورٹنٹ چیزوں کو ہی ایکسپلین کیا ہے. میں نے کسی بھی ایسے ٹرائب کو بہت زیادہ مینشن نہیں کیا ہے جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس کو بہت اسٹریس دے کے بھی مینشن کیا ہے نا. تو سیرت وغیرہ سے آپ فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ان ٹرائبس وغیرہ کے نام آپ یاد رکھیں. اور ہمارے زمانے میں کیا ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ یاد نہیں رکھنا چاہتے. ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہر چیز انٹرنیٹ پہ فریلی اویلیبل ہو، ہمارے حفظ میں کچھ نہیں ہو. اسی لیے ہمارا علم جو ہے نا بہت ہی اوچھا اور بہت ہی سرفیس لیول کا ہوتا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں، ایک حدیث بھی صحیح طریقے سے جو ہے الفاظ اور متن کے تصحیح کے ساتھ یاد نہیں ہوتی ہمیں، ہے نا. قرآن کی آیت بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتی، ہم انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کھوج کے جو ہے ایک دوسرے پہ سانٹتے رہتے ہیں. دس از ویری رانگ. ہمیں حفظ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فہم حاصل کریں اور کم سے کم حفظ کریں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے اس اپروچ کا کہ ہمارا فہم بھی کم ہے، ہمارا حفظ بھی کم ہے. ٹھیک ہے. کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے خوب فہم حاصل کر لے، خوب انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لے اور اس کا حفظ جو ہے بہت کم ہو. ٹھیک ہے. تو تھوڑا چیزوں کو یاد رکھنے کی بھی جد و جہد کریں. علم کے لیے جو بھی آپ جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر آپ کو عطا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے علم کے راستے پہ چلتا ہے، علم کی تحصیل کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، تو فرشتے جو ہیں اس شخص سے خوش ہو کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلنے کو آسان کر دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے جنت والے اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسہیل جو ہے اس کے لیے ہو جاتی ہے. تو علم کے لیے تھوڑا جد و جہد کیا کریں. کچھ چیزوں کو یاد رکھنا پڑے تو محنت کر کے یاد کریں، ہے نا. اسپیشلی میں تو بہت ہی ریکویسٹ کر کے کم سے کم چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے کہتا ہوں.
تو خزرج اور اوس وغیرہ کے بیسک اسٹرکچر کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ خزرج کے بارے میں سب سے پہلے ظاہر ہے خزرج نے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور 6 لوگ جو ہیں خزرج کے ہی نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، مدینے میں حج کے موسم میں۔ خزرج کا جو ایک بہت چیف آدمی تھا عبداللہ ابن ابی، اور جنگ بوعاس اگر آپ کو یاد ہو، جنگ بوعاس وہ جنگ تھی، یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ تھی اوس و خزرج کے درمیان، بہت ہی خونی جنگ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ سال پہلے، ہے نا، جس کے نتیجے میں تمام بڑے بڑے لیڈران جو ہیں اوس و خزرج کے وہ قتل ہو گئے تھے، 100 سالوں سے ان کے درمیان آپسی جنگ چل رہی تھی، یہ سب باتیں ہم نے بتا رکھی ہیں اچھے سے۔ تو جنگ بوعاس میں ان کے تمام بڑے لیڈران جو قتل ہو گئے تو ایک پاور ویکیوم سا کریٹ ہو گیا مدینہ کے اندر، ہے نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں بہت ہی اضطراب کی کیفیت میں رہ رہے تھے۔ اس میں جو ہے عبداللہ ابن ابی پہ تقریباً سب لوگ متفق ہو گئے تھے کہ یہ اوس و خزرج دونوں کو یونائٹ کر کے دونوں کا بادشاہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی حیثیت ایک لیڈرشپ، ایک کیرزمیٹک لیڈر تھا، ایک مضبوط آدمی تھا، ایک یعنی جس کی باتیں مانی جاتی تھی مدینے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس کی لیڈرشپ پہ تقریباً لوگ متفق ہو گئے تھے، اور اس کی بادشاہت کے لیے پورے پروسیس وغیرہ بھی شروع کر دیا تھا، اور اوس و خزرج کے نوجوان چاہ ہی رہے تھے کہ اب یہ جھگڑا جو سینکڑوں سالوں سے چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے سبب ایک شخص کی لیڈرشپ پہ وہ متفق ہونا چاہتے تھے، تو اس کے لیے عبداللہ ابن ابی پہ تقریباً سب لوگ ایگری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے تاج وغیرہ بنانے کا انتظام انہوں نے شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی اس کے لیے کرسی وغیرہ کا انتظام اور پورا اس کے لیے یعنی معاملات کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ یہی وہ موقع تھا کہ خزرج کے نوجوان جو ہیں حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مدینے میں پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مدینے میں جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو۔ یہ سب باتیں ہم نے پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے مدینہ اس طرح معطر ہو گیا کہ عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت اور اس کی سرداری کی چمک پھیکی پڑنے لگی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اتنا گرینڈ ویلکم ان کا ہوا ہے، اور مدینے میں جو ایمان اور اسلام کے داخلے ہونے کی سبب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام توجہات کے مرکوز ہو جانے کے سبب جو ہے عبداللہ ابن ابی کی چمک پھیکی پڑ گئی، ظاہر سی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ انٹری ہوئی، اور لوگ جو ہیں یونانیمسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، یعنی ان سیڈ، ان مینشنڈ، ان اسپوکن لیڈر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے لوگوں کی۔ اس کی خلش جو ہے عبداللہ ابن ابی کے دل میں رہ گئی، ہے نا، اور یہ شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحنت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کوشش کرتا تھا، لیکن بہرحال لیڈر تھا تو کوئی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا تھا نا، کوئی یعنی جس طرح لڑکے ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں، تو میں گالی گلوچ کر لیتے ہیں، کوئی لیڈر کوئی سردار اس طرح نہیں کر سکتا نا، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہوتا ہے، اس کی عزت خود ہی گر جائے گی لوگوں کی نگاہ میں۔ تو بہرحال یہ اوچھی حرکتیں نہیں کرتا تھا، لیکن شروع میں ابتدان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور طرح طرح سے آپ کو یعنی باتوں کے ذریعے اور ڈپلومیٹکلی اور اس طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہے نا، ابتدان۔ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور بدر میں جب اتنی زبردست، اور مشرقین نے مدینہ بہت تیز اسلام قبول کر لیا، خود اس کے ماننے والے سارے لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب عبداللہ ابن ابی انتہائی ذہین آدمی تھا، اس نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا اور جان لیا کہ ابھی ہوا جو ہے محمد کی طرف چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی اس نے یعنی اپنے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی ذہین آدمی تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، لیکن یہ بالکل نیرا کفر اپنے دل کے اندر لیے ہوا تھا، یعنی اس کے منافق ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اس زمانے میں تھوڑی مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ ابتدان منافق ہے۔ تو بہرحال اس نے اسلام کو قبول کر لیا دکھانے کے لیے، اور اس کے کچھ ساتھی، اس کے کچھ قریبی احباب جو تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا دکھانے کے غرض سے۔ تو یعنی پہلا جو مدینے کے بعد یوں کہہ لیجیے کہ قبول اسلام کی ہوا چلی ہے مدینے میں بدر کے بعد، تو اس میں یہ حضرات تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں کچھ منافقین اس طرح کے عبداللہ ابن ابی ٹائپ کے، اور ان کے کچھ قریبی ماننے والے شامل ہو گئے مسلمانوں کی صفوں میں۔ تو یہ جو تھے یہ اعتقادی منافق تھے، یہ حقیقی اعتبار سے ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، اور انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تھا، ایمان کو ظاہر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی تھی، یہ اس کی ایک لیڈرشپ کی پوزیشن تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی چمک پھیکی تو پڑ گئی، لیکن لوگ اس کو کوئی عام انسان نہیں مانتے تھے، تب بھی اس کی حیثیت ایک مضبوط لیڈر کے جیسی ہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ اسٹیٹس کو بالکل دھڑام سے نہیں توڑا آپ نے کہیں کبھی بھی، آپ نے گریجولی جو ہے چیزوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے بہت سے موقع پہ، انلیس کہ پھر جنگ کی سچویشن آ جائے، جنگ کی سچویشن آ جائے تو ظاہر ہے جنگ گریجولی نہیں ہوتی، جنگ تو بالکل ایک دم سے ہوتی ہے، اور اس میں پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔
لیکن آپ نے عمومی اعتبار سے یعنی اسٹیٹس کو مینٹین رکھا، اور ہمیشہ گریٹر بینیفٹ کے پیش نظر چھوٹے نقصانات سہیں۔ سیرت میں یہ حکمت ہم کئی مختلف مقامات پہ پڑھیں گے۔ اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے منافق ہونے سے واقف نہیں تھے، آپ واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ شخص دل میں کفر کو چھپائے ہوا ہے، اور آپ چاہتے تھے اس کو سزا دینا، لیکن بعض مصلحت کے پیش نظر آپ نے اس کو سزا نہیں دی ہے نا، کیونکہ اس کی ایک پکڑ تھی مدینے کے اندر، اور بعض لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے وہ بھی متنفر ہو سکتے تھے اسلام سے، کیونکہ وہ عبداللہ ابن ابی کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار کو سزا دے رہے ہیں، ہمارے معزز آدمی کو سزا دے رہے ہیں، تو وہ اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے، تو فتنے کا اندیشہ تھا ابتدان انیشیلی، ابھی اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو بعض موقع پہ عبداللہ ابن ابی کی نافرمانی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے اسے طرح دی، ہے نا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ہے، اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے مدینے کے اندر یہ ہم نے بتا دیا، اس کا انٹینشن کیا تھا اس کو ہم نے بتا دیا، اس کی ہسٹری کیا تھی یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ ایک اور کانسیپٹ سمجھ لیجئے، کانسیپٹ آف حلیف۔ حلیف کہتے کس کو ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا، یعنی بعض قبائل بعض کے حلیف ہوتے تھے، یعنی بعض قبیلے ایسے ہوتے تھے جو کچھ آرٹس میں بہت اچھے ہوتے تھے، پیسہ کمانے وغیرہ میں بہت مضبوط ہوتے تھے، لیکن جنگی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رکھتے تھے، یعنی وار وغیرہ کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رکھتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ کسی دوسرے مضبوط قبیلے کے حلیف بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں فائنینشلی سپورٹ کریں گے، تم ہمیں اپنے مین کے تھرو پروٹیکٹ کرو، ہے نا۔ تو یہ ایک حلیفانہ پیکٹ ہوتا تھا، ہے نا، عرب میں اس کا رواج عام تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خزرج کے حلیف جو تھے نا وہ بنو قینقاع، یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع۔ یہودیوں کے تین قبیلے ہیں، ان کا نام یاد رکھ لیجیے گا، تین مشہور قبیلے جو مدینے کے اندر آباد تھے، اور ہم نے اس کی بھی یعنی ہسٹری آف جیوز ان مدینہ، اس پہ باضابطہ تفصیل سے باتیں کی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو ہجرت سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے کسی لیکچر میں اس کو بیان کیا، تو اس میں کافی ڈیٹیل ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیسا تھا جیوز کا وغیرہ وغیرہ مدینے کے اندر۔ تو بنو قینقاع، بنو نذیر یا بنو نذیر دونوں کہتے ہیں، اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے جو ہیں میجر قبیلے تھے مدینے کے اندر یہود کے آباد جو تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنو قینقاع اور خزرج کے درمیان حلیفانہ تعلق تھا، یعنی خزرج ویر دا اسٹرانگ فائٹرز، بنو قینقاع کے پاس بھی خوب فائٹرز تھے، پہلی چیز میں بتا دوں 700 اس قبیلے کی تعداد تھی، اور اس میں اچھی خاصی تعداد جو ہے 300 کے لگ بھگ جو ہے فائٹرز کی تھی۔ اس کے باوجود دے ویئر ناٹ ویری فونڈ آف فائٹنگ، جیوز ویئر ناٹ ویری فونڈ آف فائٹنگ، دے ویئر گولڈ اسمتھ، وہ زیادہ تر وہ سونے کا کاروبار وغیرہ کرتے تھے، سونے کا کام کرتے تھے، تو ان کی معیشت جو ہے بہت اسٹرانگ تھی، اکانومی بہت اسٹرانگ تھی۔ they did not like fighting like عربs میں شجاعت بہادری وغیرہ کا بہت زیادہ جذبہ تھا، اور ان کے ہاں جو ہے وار کو بہت گلوریفائی کیا جاتا تھا۔ یہود اتنا ان سب چیزوں میں نہیں پڑتے تھے، البتہ ان کا یہ تھا کہ پیسے بنائے جائے زیادہ سے زیادہ، اور عرب کو جنگوں میں الجھا کے ان سے سودی اعتبار سے بہت نفع کماتے تھے، اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سودی شکنجے میں انہوں نے اوس و خزرج کو کافی حد تک جکڑ کے رکھا تھا۔ تو خزرج سے حلیفانہ تعلق تھا، بنو قینقاع قبیلے کا، بنو قینقاع قبیلے کا خزرج سے حلیفانہ تعلق تھا، اور خزرج کا لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو گویا عبداللہ ابن ابی کے بنو قینقاع قبیلہ، یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مکے کا ایک اسٹوری بیان کرنے والے تھے پچھلی دفعہ، اس کو بیان نہیں کر سکے تھے، آج بھی غالباً ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو تھوڑا سا اس کا ایک بیسک وہ دے دیں کہ صفوان ابن امیہ یہ کون شخص ہے؟ صفوان ابن امیہ، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو اپنے مائنڈ میں ریکال کر لیجئے گا، میں بتا دیتا ہوں۔ صفوان ابن امیہ یہ تھا، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، اور یہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، ہے نا، اور یہ بدر کی خبر لے کے جو بدر کی خبر لے کے جو گھڑ سوار آیا تھا، اس نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگوں کی موت کی خبر دی تھی، تو یہ کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، ہے نا، اس کا واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہاں پہ، ہے نا، اور اسی نے پوچھوایا تھا کہ میرے بارے میں پوچھو، صفوان ابن امیہ کے بارے میں اس شخص سے پوچھو، تو کہیں وہ میرا نام بھی جو ہے قتل ہونے والوں میں نہ بیان کر دے۔ تو بہرحال اس نے بالکل کلیئر کٹ بتایا کہ صفوان ابن امیہ تو یہاں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ صفوان ابن امیہ ہے، امیہ کا بیٹا تھا، اور یہ مضبوط تھا، بہت پیسے والا، بہت پیسے والا، امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ امیہ بن ابن خلف جو تھا، یہ امیر ترین لوگوں میں سے تھا مکے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک کزن بھائی تھا جس کا نام تھا عمیر ابن وہب الجماحی، عمیر ابن وہب الجماحی۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ اس کا کزن تھا صفوان ابن امیہ کا، اور یہ وہ شخص ہے جو جس کو اگر آپ کو یاد ہو کہ بدر کی مارننگ میں
ابو جہل نے اور قریش کے سرداران نے ایک شخص کو بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کا اسٹیمیٹ لے کے آئے، ہے نا، اور ان کی فوج کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ دے. تو ہی واز دا اسکاؤٹ، یعنی عمیر ابن وہب الجماحی، ہی واز دا اسکاؤٹ جو قریش کے پاس سے نکل کے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی صف وغیرہ میں چھپ چھپ کے گیا تھا، اور اس نے دیکھا تھا کہ کتنی تعداد ہے اور کیا ہے، اور اس نے آ کے پھر اپنا اوپینین بھی دیا تھا کہ یہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں جو، یعنی یہ بالکل ہار نہیں مانیں گے، انلیس اگر تم انہیں ایک کا قتل کرو گے تو یہ تمہارے دو کو قتل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ جو ہے ابو جہل نے ناراض بھی ہو گیا تھا، کہا تھا ہم نے تم سے اوپینین نہیں مانگا، ہم نے تو تم سے تعداد اور ان سب چیزوں کی انفارمیشن مانگی. بہرحال یہ وہی اسکاؤٹ تھا عمیر ابن الوہب الجماحی، یہ کزن تھا صفوان ابن امیہ کا. ٹھیک ہے، صفوان ابن امیہ کا نام یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے، اور یہ عمیر ابن وہب الجماحی کا نام بھی یاد رکھیے. یہ دونوں کزن تھے. یہ بدر کے بعد جو ہے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے اندر، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی غمگین ماحول مکہ کے اندر تھا بدر میں، جو قریش کی حالت ہوئی اس کے پیش نظر. اچھا، عمیر کا جو بیٹا تھا، یعنی عمیر ابن وہب الجماحی کا جو بیٹا تھا، وہ بدر میں شامل ہوا تھا، اور بدر میں صحابہ کرام نے اسے قیدی بنا لیا جنگ میں، اور وہ مدینے میں قید تھا. اور ظاہر ہے فدیے کے احکامات وغیرہ اور فدیے کے معاملات وغیرہ ہم نے پہلے بیان کیے ہیں بدر کے کانٹیکسٹ میں. تو فدیہ مقرر ہوا تھا، تو اب یہ عمیر کی ذمہ داری تھی کہ وہ فدیے کا پیسہ لے کے جاتا اور اپنے بیٹے کو چھڑا لیتا، لیکن اس کی یہ چاہتا نہیں تھا ایسا کرنا، ہے نا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے اس کے مال سے فائدہ پہنچے. تو عمیر کا جو بیٹا تھا وہ مدینے میں قید تھا صحابہ کرام کے پاس، اور عمیر اور صفوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے باتوں باتوں میں باتیں نکل آئیں. تو عمیر نے کہا کہ اگر مجھے اپنے بیوی بچوں کا خوف نہ ہو اور اپنے قرض کا خوف نہ ہو، جو میرے اوپر چند یعنی سرٹن اماؤنٹ کا قرض ہے میرے اوپر فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں کا، ہے نا، اور میری اگر میں یعنی قتل ہو جاتا ہوں تو میری بیوی بچے کو لوگ پریشان کریں گے اس قرض کے سبب، تو مجھے اپنی بیوی بچوں کی اور ان کے اخراجات وغیرہ کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں تو اب فوراً اٹھتا اور جا کے محمد کو مدینے میں جا کے قتل کر دیتا، چاہے اس کے نتیجے میں میری موت ہو جائے، کہ اتنی شدید غیظ و غضب میرے اندر جو ہے محمد اور اس کے ساتھیوں کو لے کے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عمیر نے کہا. اب صفوان نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے قرض کا ذمہ لے لوں، یعنی ظاہر ہے یہ پیسے والا آدمی تھا، میں تمہارے قرض کا ذمہ لے لوں اور تمہارے اہل و عیال کا، تمہاری بیوی بچوں کا ذمہ میں اپنے اوپر لے لوں، کہ اگر تم قتل ہو جاتے ہو تو تمہاری بیوی بچے بھی وہی کھائیں گے جو میرے بیوی بچے کھائیں گے، اور تمہارے بیوی بچے بھی وہی پہنیں گے جو میرے بیوی بچے پہنیں گے، تو کیا تم یہ کام کر بیٹھو گے؟ تو میں نے کہا بالکل، میں تو پھر ضرور کروں گا. اور اس نے قسم کھائی کہ اگر تم ایسا واقعی تم حلف لیتے ہو اور قسم کھاتے ہو کہ ایسا معاملہ ہوگا، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ محمد کو قتل نہ کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا کے، چاہے اس کے نتیجے میں میں دوبارہ قتل ہو جاؤں. تو جب صفوان اس بات پہ تیار ہو گیا تو عمیر جو ہے وہ خاموشی سے اپنے گھر گیا، اور اس نے اپنی سب سے شارپ جو تلوار تھی وہ نکالی، اس کو مزید تیز کیا، اور اس کو جو ہے زہر میں ڈبو کے کچھ وقت کے لیے رکھ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی رواج تھا عرب وغیرہ میں، اور پرانے فائٹر جو ہوتے تھے جو بہت ہی خطرناک قسم کے زہر ہوتے تھے، اس میں اپنی تلواروں کو ڈبو کے رکھتے تھے تاکہ جب دشمن پہ حملہ ہو تو اگر وہ زخم سے نہیں مرے تو زہر سے مر جائے جو اس کے خون کے اندر داخل ہو جائے گا اس تلوار میں. سوکڈ ہوتا تھا، یعنی تلوار جو ہے سوک کر لیتی تھی اس زہر کو، وہ پھر اس سے جب حملہ آور ہوتے تھے تو جو دشمن کو کٹ لگتی تھی تو ایون کٹ سے بھی دشمن کی موت ہو جاتی تھی. حالانکہ عام تلوار سے اگر انسان کو کٹ لگے تو ضروری نہیں کہ اس کی موت ہو، اگر اس زخم کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کر دیا جائے تو انسان کی چھوٹے موٹے کٹ سے موت نہیں ہوتی ہے نا، گوشت وغیرہ تھوڑا سا کٹ گیا تو اس سے موت نہیں ہوتی. لیکن وہ زہر پرو کے رکھتے تھے تاکہ اگر نشانہ تھوڑا بہت مس بھی ہو جائے تو زہر جو ہے خون میں گھس جائے اور پھر اس سے انسان کی موت ہو جائے. تو اس طریقے سے اس نے جو ہے پوری اپنی تلوار تیار کی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور مکے سے فوراً نکل گیا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اپنے گھر میں بھی انفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور 2 ہفتے مسلسل گھوڑے پہ سوار ہو کے تیز گھوڑے کے ذریعے وہاں پہنچا مدینے کے اندر. ٹھیک ہے، اور مدینے جو ہے بھیس بدل کے پہنچا تھا، یعنی ایک انسان جب یعنی عرب کے اندر ٹریول کر کے پہنچتا تھا تو اپنا پورا چہرہ لپیٹ لیتا تھا، کیونکہ وہ ریگستان وغیرہ ہوتے ہوئے آتا تھا. تو انسان جو ریگستان میں ٹریول کرتا ہے وہ تیز آندھی دھول وغیرہ کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے ٹریول کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے وہ مدینے پہنچتا ہے اس ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے معاذ اللہ. انشاءاللہ یہیں پہ آج کی سٹوری کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور اس کو آگے نیکسٹ لیکچر میں اس سٹوری کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر جو ہے بنو قینقاع قبیلے کا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا بدر کے بعد، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں
پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جو بھی اس میں اچھی باتیں آئی ہیں سامنے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور سیرت کے تعلیم و تعلم کو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور آپ کی محبت اور آپ کی اتباع میں، مقبول اتباع میں اضافے کا سبب بنا دیں، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔